الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کر لو عورت کے بدلنے کا دوسری عورت کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو کافی مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس تم نہ لو ان مال میں سے کچھ حصہ بھی، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال جو بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کی شکل میں ہے تم لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے لوگے تم اس مال کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ پہنچ چکے تمہارے بعض کی طرف، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ان عورتوں سے تم نے پختہ وعدہ اور عہد۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کے متعلق اس کے زبردستی وارث بننے اور عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول کو بیان فرمایا ہے۔ آج کا درس بہت خاص ہے اور بہت زمانے میں موجود مسائل پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے اگر تم عورت بدلنے کا ارادہ کر لو، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت اس کا یہ ہے کہ انسان کو دوسری عورت کے ساتھ لین دین ہو جائے اور وہ پسند آ جائے، اب پہلی بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اب وہ کس طرح جان چھڑائے؟ اس کو کہتے ہیں بدلنے کا طریقہ، یعنی پہلے والی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کو اختیار کرنا۔ اب دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر بندہ اپنے پہلی بیوی کو طلاق دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پھر مہر دینا پڑے گا۔ اگر خلوت صحیحہ کیا ہے یعنی عورت کے ساتھ رات گزاری ہے تو اب اس کو پورا کا پورا مہر دینا پڑے گا، تو اگر وہ رات نہیں گزاری ویسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ لہٰذا قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کر لو عورت بدلنے کا دوسری عورت کے ساتھ، دوسری عورت کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے پہلے والی بیوی کو مال دیا ہے مہر کی صورت میں، اگر طلاق دو گے تو وہ مہر سارا چلا جائے گا۔ لہٰذا اب اس کا طریقہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ عورت کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گھر میں زد و کوب کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں نے دیکھا ہے تم فون پہ باتیں کرتی ہو، میں نے دروازے کے باہر تمہیں دیکھا ہے، میں نے دکان پر تجھے دیکھا ہے، فلاں فلاں الزام لگا کر اس بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ تنگ کرنے کے بعد بیوی خلع لیتی ہے، خلع میں عورت مرد کو پیسے دیتی ہے، مال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس مال میں سے کچھ بھی نہ لو۔ ظاہر سی بات ہے مہر کے مال میں سے کچھ لینا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب عورت کو تنگ کر کے خلع پہ مجبور کرتا ہے، اور پھر جب وہ خلع لیتی ہیں اس آدمی کو مال دیتا ہے۔ اب یہ آدمی اس کے پاس تو پیسے تھے نہیں، اس خلع والے مال کو لے کر، پیسوں کو لے کر اب دوسری جگہ نکاح کرتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس طرح کا مال لیتے ہو کہ تم نے عورت پہ تہمت لگائی، بہتان لگایا اور بڑے بڑے گناہ کا الزام لگایا، اور تم خود اس گناہ میں مبتلا ہو، عورت نے کچھ نہیں کیا، پاک دامن اور سب۔ حقیقت بات کیا ہے کہ تمہیں ایک اور عورت پسند آ گئی ہے۔ دیکھیے یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے اور لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں اگر انسان کے نکاح میں ہے 1 2 3 4 تک ہے، یاد رکھیں برابری رکھنا ضروری ہے۔ برابری کس چیز میں؟ کھانے پینے، لباس، کپڑے، سامان وغیرہ میں برابری رکھنا بالکل ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، 2 بیویوں میں فرق کرتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو فالج شدہ ہوگا۔ فالج ہوتا ہے نا، ہاتھ وغیرہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں،
تو فالج شدہ ہوگا، یہ علامت ہوگی اس بات کا کہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان چیزوں میں تو برابری جو ہمارے اختیار میں ہو تو ہوگا، لیکن جو ہمارے اختیار میں نہیں اس پر پھر اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ بھائی محبت ہمارے اختیار میں نہیں، یہ ہماری جذبات ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی 9 بیویاں ہیں، 2 کنیزہ ہے، 11 ہو گئی، لیکن اما عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، حضور علیہ السلام نے تمام بیویوں سے اجازت لی اور فرمایا کہ اب میں مزید تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہوں، میں اما عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام پھر اما عائشہ صدیقہ کے پاس رہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محبت میں اوپر نیچے ہو جائے انسان کے بس میں نہیں، خیر اختیاری ہے، اس میں پکڑ نہیں ہوگی، سامان میں لین دین میں ان چیزوں میں پکڑ ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر مہر کا ہے۔ عورت کو اگر طلاق دے دی ہم بستری اور خلوت کے بعد، پورا کا پورا مہر دینا پڑے گا، اور اگر عورت کو ہم بستری سے پہلے خلوت سے پہلے طلاق دے دی، آدھا مہر دینا پڑے گا۔